بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو کل جو عملی کتاب سے متعلقہ کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج درسی کتاب سے ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ اب چلتے ہیں درسی کتاب صفحہ نمبر 115 کی جانب۔ آج کے سبق کا عنوان ہے میری پیاری سائیکل۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ مزاحیہ ادب اور سنجیدہ ادب کے بنیادی فرق سے آگاہ ہو جائیں گے۔ دوسرا، مزاحیہ نثر پارہ کسی بھی صنف ادب میں لکھا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ جان سکیں گے۔ اب چلتے ہیں سبق کی بلند خوانی و تفہیم کی جانب۔ آج میں پہلی بار پیدل آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ اپنی معمولی سے معمولی چیز بھی کتنی کارآمد ہوتی ہے۔ معمولی، عام، کارآمد، فائدہ مند۔ واقعی وہ تمام اشیاء جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ داغ مفارقت دی جاتی ہیں تو پھر ہم ان کے سوئم اور چہلم مناتے ہیں۔ داغ مفارقت کا مطلب یہ ہے جدا ہو جانا، سوئم تیجا، چہلم 40واں۔ آج میں یہ حق سچ کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس سائیکل کی یاد ستا رہی ہے جو میرے پاس بزرگوں کا ایک بیش قیمت ورثہ ہے۔ اس لفظ کو دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، ورثہ، ورثہ۔ اس کا مطلب میراث، ترکہ۔ اس پر مجھے فخر ہے۔ فخر معنی ناز۔ میں ہی کیا، میرے تمام گھر والے، تمام اہل وطن بھی اس پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی اولین سائیکل موجود ہے۔ یہ پیراگراف آپ نے سنا، اس میں یہ بتایا گیا ہے عام معمولی سے معمولی چیز بھی خواہ کتنی کارآمد ہو، فائدہ مند ہو، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن اس وقت اس کی قدر معلوم ہوتی ہے جب وہ ہم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آج حق سچ کا اعلان کر رہا ہوں کہ ایک سائیکل کی مجھے یاد تڑپا رہی ہے جو میرے پاس بزرگوں کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ اس پر مجھے بھی فخر ہے، میرے تمام گھر والوں کو، اہل وطن کو، کہ ان کے پاس دنیا کی سب سے پہلی والی سائیکل موجود ہے۔ یہ سائیکل میرے ہاتھ کیسے لگی، یہ ماجرا بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ماجرا، معاملہ، قصہ۔ میں تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ سارا دن گلی ڈنڈا اور پتنگ بازی میں گزار دیتا۔ اس میدان میں میں یکتا و لاسانی تھا۔ یکتا، اکیلا، واحد، لاسانی، جس کا ثانی کوئی نہ ہو۔ والد محترم کو میرے یہ لچھن ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ لچھن، کرتوت، طور طریقے، انہوں نے اپنے تمام تر حقوق و اختیارات مجھ پر آزما ڈالے، لیکن میں نے بھی ہار مانی، نہ وتیرہ بدلا۔ یہ پیراگراف آپ نے سنا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سائیکل مجھے کیسے ملی۔ یہ معاملہ، قصہ بڑا دلچسپ ہے کہ تیسری جماعت کا طالب علم تھا، سارا دن گلی ڈنڈا اور پتنگ بازی میں مصروف رہتا اور ان میں بڑا ماہر تھا۔ والد محترم کو یہ میرے کھیل، گلی ڈنڈا اور پتنگ بازی اچھے نہ لگتے تھے، لہذا انہوں نے کئی طریقے اختیار کیے، میں ان کاموں سے باز نہ آیا۔ ان کا ایک حربہ مجھ پر نہ جانے کس طرح اثر انداز ہو گیا۔ شاید ناسمجھی اور کم سنی کی وجہ سے میں ان کی باتوں میں آ گیا۔ ناسمجھی یعنی کم فہمی، کم سنی، کم عمری۔ وہ حربہ اور دلاسا بلکہ چکمہ یہ تھا کہ بیٹے اگر تم جماعت میں اول آ جاؤ تو میں تمہیں اسی وقت ایک نئی سائیکل خرید دوں گا۔ چکمہ، فریب، دھوکہ۔ بچہ تھا، لالچ میں آ گیا، دن رات محنت کی، کچھ ٹیوشن کی رقم نے اثر دکھایا اور میں جماعت میں اول آ گیا۔ اب تو میں اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے خیالوں ہی خیالوں میں سائیکل پر روز ماسٹری کر رہا ہوتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ابا جان ٹال مٹول اور ہیلوں بہانوں سے کام لے رہے ہیں تو میں نے بھی احتجاج شروع کر دیا، مثلاً توڑ پھوڑ، ہڑتال، پھر بھوک ہڑتال، یہاں تک کہ چھوٹے بھائیوں کی مرمت۔ جب انتظامیہ پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ نئی نسل کو دبانا کوئی آسان کام نہیں تو انہوں نے مجھ سے مذاکرات شروع کر دیے۔ آشکارا، واضح، عیاں۔ میرے دادا جی نے مجھے میرا حق دلانے کا ذمہ لیا۔ اب تو میں ہر وقت دادا کے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا، ڈاکٹر کی دوا کی طرح ہر 3 گھنٹے کے بعد دادا جی کو ان کا وعدہ یاد دلاتا، اور دادا جی بھی ہر بار یاد ہے بیٹے، ہمیں سب یاد ہے، کل ہی تمہیں سائیکل لے کر دیں گے کہہ کر ترخا دیتے، لیکن وہ خوش قسمت کل نہ آیا۔ آپ نے پیراگراف سنا، اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچے پر
ایک ایسا حربہ اپنانے کی والد نے کوشش کی کہ وہ حربہ اثر انداز ہو گیا۔ حربہ اثر انداز ہونے کی وجہ شاید کم عمری ہی ہو۔ وہ حربہ یہ تھا کہ باپ نے کہا بیٹا اگر تم جماعت میں اول آ گئے تمہیں نئی سائیکل اسی وقت خرید دوں گا۔ بچہ تھا، لالچ میں آ گیا، دن رات محنت کی، آخر کار جماعت میں اول آ گیا۔ اب وہ اٹھتے بیٹھتے خیالوں میں روز ماسٹری کر رہا ہوتا، لیکن والد ہیلوں بہانوں سے کام لیتا، ہیلے بہانے سے کام لیتا۔ آخر کار بچے نے احتجاج شروع کر دیا تو دادا جی نے پھر یہ مذاکرات کیے کہ تمہیں میں سائیکل لے کر دوں گا، لیکن بچے کا کہنا یہ ہے کہ وہ خوش قسمت کل نہ آیا۔ آخر کار دادا جی نے اپنے کسی ہم عصر عزیز سے زمانہ قبل مسیح کی ایک عادت سائیکل میرے لیے خرید ڈالی۔ ہم عصر کا مطلب ہم زمانہ۔ سائیکل کو غور سے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں چیختا چلاتا سائیکل کو گھسیٹتا والد محترم کے حضور پیش ہو گیا اور شکایت کی کہ دادا جی نے میرے ساتھ سنگین مذاق کیا ہے، سنگین، سخت۔ انہوں نے مجھے جان بوجھ کر اپنے دادا سے بھی زائد العمر یہ سائیکل خرید دی ہے۔ زائد العمر کا مطلب یہ ہے زیادہ عمر والی۔ مجھے یہ سائیکل نہیں چاہیے، لیکن لکھے ہوئے مقدر کی طرح چاروں ناچار یہ سائیکل قبول کرنا ہی پڑی، کیونکہ والد محترم نے نہایت مشفقانہ انداز میں مجھ سے کہا بیٹے پھر کیا ہوا اگر یہ پرانی ہے؟ مقدر، نصیب، قسمت، چاروں ناچار، بے بس۔ مشفقانہ انداز یعنی شفقت بھرا۔ میں ابھی اسے خالد سائیکل ورکس والوں کو دے آتا ہوں، وہ اس کی مکمل اوور ہالنگ کر دیں گے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ نئی ہے یا پرانی۔ آپ نے اس پیراگراف میں سنا دادا جی نے جو مذاکرات کیے تھے، آخر کار وہ خوش قسمت کل آیا۔ تو دادا جی نے وہ جو سائیکل خرید کر دی وہ عمر رسیدہ تھی، یعنی دادا جی نے اپنے دادا سے بھی زیادہ عمر والی سائیکل خرید کر دی، جسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میرے مقدر میں یہ تھا کہ مجھے وہ سائیکل قبول کرنا ہی پڑی۔ آخر کار والد محترم نے شفقت بھرے انداز میں کہا بیٹا پھر کیا ہوا اگر یہ پرانی ہے؟ میں بھی اسے خالد سائیکل ورکس والوں کو دے آتا ہوں کہ وہ اس کی مکمل اوور ہالنگ کر دیں گے، پھر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ نئی ہے یا کہ پرانی۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابا جی نے سائیکل اٹھائی اور خالد سائیکل ورکس والوں کو دے آئے۔ انہوں نے 2 دن بعد دینے کا وعدہ کیا۔ یہ 2 دن میں دیواروں، کرسیوں اور میزوں پر بیٹھ کر پیڈل گھمانے کے انداز میں ٹانگیں چلاتا رہا۔ مقررہ دن شام کو جب ابو دفتر سے لوٹے تو ان کے پاس میری سائیکل بھی تھی۔ اب تو اس کی کایا ہی پلٹ چکی تھی، یعنی بڑھاپے میں بھی جوانی کا عالم تھا۔ کایا ہی پلٹ جانا، حالت یعنی تبدیل ہو جانا۔ اس میں کئی اضافے ہو چکے تھے، مثلا گھنٹی، سٹینڈ، کیریئر، روڈ پرنٹس 007 کی نمبر پلیٹ وغیرہ وغیرہ۔ رات ساری میں اس پر کاغذ چڑھاتا رہا تاکہ دوستوں کو بتا سکوں کہ یہ نئی خریدی ہے۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے 2-3 چکر صحن میں لگائے اور اسے سرانے کھڑا کر کے سو گیا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی میں نے سائیکل نکالی اور محلے میں گھومنا شروع کر دیا۔ اب تو دور و نزدیک، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے گھر بھی کوئی کام ہوتا تو میں سائیکل پر ہی جاتا۔ آپ نے سنا جب والد صاحب نے یہ کہا گھبراتے کیوں ہو، ابھی خالد سائیکل ورکس والوں کو دے دیتے ہیں، وہ اس کی مکمل اوور ہالنگ کر دیں گے، یہ نئی ہو جائے گی۔ تو یہ بات سن کر بچے کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لہٰذا بچہ یعنی خالد سائیکل ورکس والوں نے 2 دن بعد دینے کا وعدہ کیا۔ تو بچہ وہ دیواروں میں، کرسیوں اور میزوں پر 2 دن میں دیواروں، کرسیوں اور میزوں پر بیٹھ کر پیدل گھمانے کے انداز میں ٹانگیں چلاتا رہا۔ مقررہ دن یعنی 2 دن کا جو وعدہ کیا تھا، اس کے بعد جب والد صاحب دفتر سے گھر آئے تو سائیکل بھی ساتھ تھی۔ سائیکل کو دیکھا، اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے بڑھاپے میں بھی جوانی کا عالم، یہ نئی سائیکل ہو، اس میں کئی اضافے ہو چکے تھے۔ اب وہ ساری رات بچے نے اس پر کاغذ چڑھائے تاکہ دوستوں کو بتا سکوں یہ نئی خریدی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سائیکل نکالی، محلے میں گھومنا شروع کر دیا۔ اب اس سائیکل کا یہ فائدہ ہوا، دور و نزدیک، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے گھر بھی کوئی کام ہوتا تو وہ سائیکل پر ہی وہ کام کرتا۔
میرے پاس یہی اس کی مختصر سی جوانی تھی۔ چند ہی روز بعد سائیکل سے صدائے احتجاج نہ چڑھ نہ چڑھ نہ چڑھ بلند ہونا شروع ہوگی۔ گویا پرانے پرزے بالآخر پرانے ہی نکلے، ان کی بظاہر ٹیک ٹاک بے سود نکلی۔ بے سود یعنی بے فائدہ۔ اب میں نے اس کے آگے سفید جھنڈا لگا دیا تاکہ دور سے آنے والا یہ سمجھ جائے کہ اس امن پسند سے ٹکر لینا مہنگا پڑے گا۔ ویسے تو دور دور تک یہ خود ہی اپنی آمد کی اطلاع پہنچا دیتی ہے تاکہ لوگ محترمہ کے لیے خود بخود راستہ بناتے جائیں۔ آمد آنا، اگر کوئی پھر بھی نہ ہٹے تو مجھے طرح طرح کی گردانیں دہرانا پڑتی ہیں، مثلا میرا ذمہ لوٹ پوٹ، میرا ذمہ لوٹ پوٹ، یا پھر بریکوں بغیری بریکوں بغیری۔ آپ نے اس پیراگراف میں سنا کہ وہی سائیکل جو دادا جی نے دی تھی، والد صاحب نے اس کو اوور ہالنگ کروانے کے بعد وہ سائیکل نئی نظر آنے لگی، لیکن چند ہی روز بعد اس سائیکل کے سے آوازیں آنے لگی، نہ چڑھ نہ چڑھ نہ چڑھ۔ گویا پرانے پرزے بالآخر پرانے ہی نکلے، ان کی جو ٹیپ ٹاپ سائیکل کی کروائی گئی تھی وہ بھی بے فائدہ نکلی۔ لہذا اب کوئی بھی کیا نام ہے، اس بچے نے آگے سفید جھنڈا لگا دیا تاکہ دور سے آنے والا یہ سمجھ جائے کہ اس سے ٹکر لینا مہنگا پڑے گا۔ ویسے تو وہ سائیکل دور دور تک آنے والوں یعنی خود ہی اپنی آمد کی اطلاع دے دیتی تھی، اور اگر کوئی پھر بھی نہیں ہٹتا تھا تو مجھے طرح طرح کے یہ گردانیں دہرانا پڑتی تھی، جن میں بریکوں بغیری بریکوں بغیری۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ سائیکل صرف ہینڈل، پیڈل، دو پہیوں اور چند سریوں پر مشتمل رہ گئی، باقی چیزیں شاید کباڑیوں کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ ذرا وہ نقشہ تو آنکھوں کے سامنے لائیں، ایک اچھا بھلا شریف آدمی 3-4 سریوں پر چڑھا کیسا لگتا ہوگا؟ یقیناً بازیگر۔ کیا لوگ اس کے احترام میں خود ہی راستہ نہ چھوڑ دیتے ہوں گے کہ کہیں یہ ہمارے سر ہی نہ چڑھے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک مجھے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ راستے میں ہم ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، یہ ہمارا خانگی معاملہ ہے، اس سے بھلا دوسروں کو کیا مطلب؟ خانگی، گھریلو۔ ویسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جاتی دفعہ میں اس پر سوار ہوتا ہوں اور آتی دفعہ یہ، کیونکہ خراب ہو جائے تو آدمی سمجھتا ہے چلو یار پیدل ہی چلتی ہیں، لیکن یہ ایسی ضدی ہے کہ پیدل بھی نہیں چلنے دیتی اور پھر چھوٹے بچوں کی طرح مجبوراً اسے گودی اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ نے اس پیراگراف میں سنا کہ جو وقت گزرتا گیا اب یہ سائیکل صرف ہینڈل، پیڈل، دو پہیوں اور چند سریوں پر رہ گئی، باقی چیزیں شاید کباڑیوں کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ اب نقشہ آنکھوں کے سامنے لائیں تو یوں لگتا ہوگا شریف آدمی جب اس پر بیٹھا ہو تو یوں نظر آئے گا جیسے کوئی بازیگر۔ اور یہ الگ بات ہے کہ راستے میں ہم ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، دوسروں کو اس سے کیا مطلب؟ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے جاتی دفعہ میں اس پر سوار ہوتا ہوں، لیکن واپسی پر بجائے اس پر سوار ہونے کے اسے مجھے گودی میں اٹھانا پڑتا ہے۔ اس پر بیٹھا آدمی لگتا بھی ایسے ہی ہے جیسے موٹر سائیکل چلا رہا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدی ہینڈل سے کافی بلند اور دور ہے، پھر اس کے کھڑے ہونے اور بریکیں لگانے کا بھی انوکھا ہی طریقہ ہے۔ پہلے تو پچھلی بریک سرے سے ہی غائب ہے اور اگلی جو لگتی ہے اسے ہینڈل سے بھی اوپر لے جانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر رفتار میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر ہنگامی بریک لگانا مقصود ہو تو پاؤں تاروں میں دینا پڑتا ہے، اس کے علاوہ بریکیں لگانے کا کوئی اور حل میں ہنوز دریافت نہیں کر سکا۔ ہنوز کا مطلب ابھی تک۔ یہ پیراگراف آپ نے سنا، اس میں یہ بتایا گیا ہے اگر اس پر آدمی بیٹھا ہو تو یوں لگتا ہے جیسے موٹر سائیکل چلا رہا ہو، تو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا کہ کیسے لگے گا کہ موٹر سائیکل چلا رہا ہو، گدی ہینڈل سے اونچی ہے، اور دوسرا کہ کھڑا ہونے اور بریکیں لگانے کا بھی انوکھا ہی طریقہ ہے۔ پچھلے موسم سرما کا ذکر ہے کہ میں کالج سے گھر آ رہا تھا، راستے میں اسے پتہ نہیں کیا سوجی کہ یہ 1 سے 2 بن بیٹھی، گویا یک نہ شد 2 شد، 1 نہ ہوئی 2 ہو گئی۔ میں سرکس میں کام تو کرتا نہیں تھا جو ایک ہی پہیے پر چڑھ کر گھر پہنچ جاتا، وہاں سے گھر بھی کافی دور تھا اور پھر راستے میں کوئی واقف بھی نہ تھا جس کی دکان پر اسے بطور امانت رکھا تھا، چنانچہ مجھے مجبوراً دونوں حصے الگ الگ ہاتھوں میں پکڑ کر گھر آنا پڑا۔ اہل محلہ میری طرف تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے اور عذرائے ہمدردی فرماتے، طاہر اگر پڑھائی چھوڑ دی تھی تو پھر کوئی اور اچھا سا کام کرتے، یہ بھی کوئی کام ہے۔ عذرائے ہمدردی کے طور پر۔ اب اس کے یہ پیراگراف آپ نے سنا، اس میں یہ بتایا گیا ہے
کہ پچھلی سردیوں کا ذکر ہے کہ کالج سے واپس گھر آ رہا تھا تو راستے میں سائیکل کو کیا سوچی 1 سے 2 ہو گئی، 1 سے 2 ہو گئی۔ تو اہل محلہ نے جب دیکھا تو ہمدردی کے طور پر کہا طاہر اگر تعلیم تو نے ترک کر دی ہے تو پھر کوئی اور اچھا سا کام کرتے، یہ بھی کوئی کام ہے جو تو کر رہا ہے۔ اب تو اپنی بے عزتی میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، چنانچہ میں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد اس پر سواری کرنا میرے لیے حرام ہے۔ کمی گھر والوں نے اسے دوبارہ ویلڈ کروا کر میرے حوالے کر دیا، لیکن میں اب اسے کالج لے کر نہیں جاتا، لہذا میرے ساتھی بلال آغا اس کی صحت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ بلال آغا بغیر کسی چھٹی کے ناغہ کیے بغیر بعض دل جلے تو اس قسم کی سرگوشیاں کرتے سنے جاتے ہیں۔ سرگوشیاں چپکے سے کان میں کوئی بات کہنا، طاہر نے اس کا لون لے لیا ہے، لون مین قرضہ، یا ذرائع مذاق آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ ذرائع مذاق کے طور پر اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو، موٹاپا، گیس اور بد ہضمی کی شکایت ہو یا کسی کے پٹھوں وغیرہ میں درد رہتا ہو تو طاہر کا ہونڈا 5 منٹ تک چلائے تو اسے یقیناً اس امرت دھارا، امرت یا امرت دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، امرت دھارا کے استعمال سے سینکڑوں بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے پیراگراف سنا کہ طاہر کا کہنا یہ ہے کہ اس سائیکل نے میری بے عزتی میں کوئی کمی نہ چھوڑی، میں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد یہ سائیکل پر میں سواری نہیں کروں گا۔ اور دوسرا، گھر والوں نے ویلڈ کروا کے دوبارہ میرے حوالے کر دی، میں اسے کالج نہیں لے کر جاتا تھا، لیکن میرے دوست اس کی صحت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے تھے، اور بعض دوست تو مذاق کے طور پر یہ بھی کہا کرتے تھے اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو، موٹاپا، گیس، بد ہضمی کی شکایت یا پٹھوں میں وغیرہ میں درد رہتا ہو، طاہر کا ہونڈا 5 منٹ تک چلائے، یقیناً کئی بیماریوں سے اسے نجات مل جائے گی۔ لوگ اب مجھے اس کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لیکن میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا، ایک خاص مقصد کے لیے رکھ چھوڑا ہے، یعنی جب بھی کوئی گھر میں سائیکل پڑا دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مانگنے آ جاتا ہے، ہم اسے یہ بسط خوشی اور عنایت دیتے ہیں۔ جب وہ واپس کر کے جاتا ہے تو شکریہ کے ساتھ ساتھ سائیکل کی شان میں اس طرح قصیدہ گوئی کرتا ہے: جناب، آپ کی سائیکل نے بہت تنگ کیا ہے، کئی بار تو اسے پنکچر لگوایا، لیکن 2 کام نہ چلنے پایا تھا کہ پھر ٹائر نے صدا لگائی، تھم ایرارو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا، شاید اس کی ٹیوبیں کاغذ کی ہیں جو ذرا سا دباؤ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اب لوگ مجھے اس کی وجہ سے پہچانتے ہیں اور میں نے اب اس کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسرا، گھر میں کوئی بھی شخص سائیکل کو دیکھتا ہے تو مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، ہم خوشی سے اسے سائیکل دے دیتے ہیں، لیکن جو واپس کر کے جاتا ہے شکریہ کے ساتھ ساتھ سائیکل کی شان میں قصیدہ بھی کہتا ہے۔ قصیدہ کہنے اس طرح کہتا ہے کہ میں نے آپ کی سائیکل نے بڑا ستایا، کئی بار پنکچر لگوائے، شاید اس کی ٹیوبیں کاغذ کی ہوں جو ذرا سا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اس قدر پرانی ہے کہ نہ تو اسے کوئی خریدنے کو تیار ہوتا ہے، نہ ہی میرا جی اس کو رکھنے کو کرتا ہے۔ 1000 بار کوشش کر چکا ہوں، حسن بھی نکھارا ہے اور خود بھی سمجھایا بجھایا ہے کہ میری پیاری اب کسی اور سے گزارا کر لو، لیکن ظالم کو اس قدر محبت و عقیدت ہو چکی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جب کوئی گاہ غلطی سے پھنس ہی جاتا ہے تو یہ دوران آزمائش ہی اس سے گلے شکوے شروع کر دیتی ہے، گلے شکوہ شکایت کرنا، ہر جوڑ سے ایسی دردناک صدائیں نکالتی ہے کہ اسے رحم آ جاتا ہے۔ وہ شام کا وعدہ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی رخصتی کی شام ابھی تک نہیں آئی، اور اب یہ مشرقی سہاگن کی طرح جس گھر میں آئی تھی اسی کی ہو کر رہ گئی ہے، اور امید واسق ہے کسی دن اس کا جنازہ ہی ہمارے گھر سے اٹھے گا۔ واسق، پختہ، مضبوط، قوی۔ اب تو میں اسے بلا قیمت ہی کسی کے سر منجنے کو تیار ہوں۔ اس مقصد کے لیے کئی بار اسے بغیر تالے کے باہر بھی چھوڑا ہے، لیکن کوئی اس حسینہ عالم کو اغوا بھی نہیں کرتا۔ دیکھیں، اس یہ بتایا گیا ہے، یہ اس قدر پرانی ہے کہ اسے خریدنے کو بھی کوئی تیار نہیں، نہ میرا اسے جی رکھنے کو کرتا ہے۔ 1000 بار کوشش کر چکا ہوں کہ یہ کسی اور کے پاس چلی جائے، لیکن پہلی بات ہے کوئی گاہک اسے خریدنے کو آتا نہیں، اگر کوئی آ جائے تو یہ دوران آزمائش اس سے ایسے شکوے شکایت کرتی ہے کہ وہ شام کا وعدہ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن واپس پھر وہ لینے کے لیے آتا۔ لیکن یہ امید واسق ہے
قوی امید ہے کہ کسی نہ کسی دن اس کا جنازہ بھی ہمارے گھر سے اٹھے گا۔ میں بلا قیمت اسے دینے کو تیار ہوں۔ کئی مرتبہ بغیر تالے کے میں نے گھر کے باہر چھوڑا ہے، لیکن اس خوبصورت کو کوئی لے کر ہی نہیں جاتا۔ یہ تھی عزیز طلباء سبق میری پیاری سائیکل کی ریڈنگ تفہیم جو آپ نے سنی، اور آپ نے اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں سبق میری پیاری سائیکل کے مشکل الفاظ کے معنی کی جانب، جو آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 141 پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ مشکل الفاظ، ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ یہ مشکل الفاظ، یہ معنی دیے گئے ہیں۔ آپ نے سبق کی ریڈنگ کرنے کے بعد سبق میری پیاری سائیکل کے مشکل الفاظ کے معنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے انہیں یاد بھی کرنا ہے۔